کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے, دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو. تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور, قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا, آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے, میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا, میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع, بس بھاگ گئی, نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی یہ یہاں, ہاں افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا, آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا, آپ ڈائٹنگ کرو, مت کھاؤ, پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں, توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو, لیکن اللہ تو قدردان ہے, وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے, عاجزی کا وقت ہے, تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی, گڑ گڑانا, لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو, اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو, صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں, کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا, اللہ کا پیغام لے کر آئے, ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دی. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے, کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا, کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے, کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے, کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے, یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے, یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے, اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے, دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو سب سے زیادہ دیکھو, اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا, تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون. اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا, کیش, وہ کیا ملتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا, اللہ کا. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے,
اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل اسنیچنگ نہیں ہوئی، سکون سے سو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائی، یہ بڑی زبردست بات ہے، کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا، کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی، یہ سمجھ سے بالاتر۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے میں گھنڈے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا۔ آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو بہت شکریہ آپ نے یاد کیا۔ پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گنڈے بھیج کے میں کٹواؤں، آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا۔ آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کی، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا، آگے سے تڑی لگا دی۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا۔ تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں، تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا، کوئی محلے کا دادا آیا، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا، آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی، پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عاجز ہے، اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو، ایسا ہی رہے معاملہ۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے، اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے، جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں میں، میری سیلری گھر آ جاتی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے، پیٹرول بھی نئی حکومت نے سستا کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بالفرض، اول تو پاکستان میں ہو اور مسئلہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، آپ کی کوئی اٹھائے گا اور آنکھ کھل جائے گی آپ کی۔ تو آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان اسباب کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ ہوتا اسباب سے ہے، اللہ سے نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ تو جب چاہے ان اسباب کو فیل کر دے۔ آپ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اللہ عذاب دے گا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ کیسے بیٹھا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے میری۔ یہ ایسے محلے کا کوئی دادا آیا اور سارے کام اس کے ہاتھ میں، اس نے آپ سے بولا کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا، اور اسے پتا ہے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو، آپ پھر بھی نہیں بتا رہے اس کو۔ وہ بلائے گا، بولے گا بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے نہیں بتا رہا، اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس کو۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، اس دادے کو غصہ آئے گا کہ میرے علاوہ کون اس محلے کا دادا ہے بھائی، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کے سامنے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ پریشانیاں مجھے تنگ کر ہی نہیں رہی ہیں، مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم
انسان ہے, مخلوق ہیں, اللہ کے ہاتھ میں سارے اسباب ہے. وہ جب پریشان کرنے پر آئے گا, وہ مصیبتیں دینے پر آئے, ہم میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ ان مصیبتوں کو اس کی توفیق کے بغیر برداشت کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی وہ مصیبتیں ہم سے دور کر دے. کتنی بڑی وعید ہے دعا نہ مانگنے پر. اور جو لوگ دعا نہیں مانگتے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا ہے. میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایسے موقع پہ. ایک آدمی اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا بازار میں. کسی نے پوچھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ گدھا میں جاؤں گا مارکیٹ میں لاکھوں کا بکے گا. کسی نے کہا کہ انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اس نے کہا انشاءاللہ, یعنی اللہ نے چاہا کہنے کی کیا ضرورت ہے. گدھا میرے ہاتھ میں, نسل اس کی اچھی ہے, مارکیٹ میں گدھے کی مانگ بھی ہے. گدھے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اگر وہ ہماری مارکیٹوں میں آتا, اسمبلیوں میں آتا, پتہ چلتا ہے یہاں مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے, ہول سیل کے حساب سے ہمارے ہیں. تو اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بول دے اگر اللہ نے چاہا. وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے چاہا کہ سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. مارکیٹ میں گدھوں کی ویلیو بھی ہے اور انتظار میں بھی ہیں لوگ, تو منہ مانگی قیمت پہ بکے گا. اچانک کوئی مارکیٹ میں جب پہنچا, ڈاکو آیا, گدھا چھین کے لے گیا, یا اس گدھے کو بیماری ہوئی مر گیا. اب یہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اسی بندے سے رابطہ ہوا, اس نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا. کہہ رہے انشاءاللہ میں گدھا لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ کوئی ڈاکو آیا, انشاءاللہ اس نے چاقو نکالا, اور انشاءاللہ وہ گدھا مجھ سے چھین کے لے گئے. اب بات پہ کیا لگا رہا ہے, انشاءاللہ. اس نے کہا کمبخت جب لگانا تھا تو اس وقت تو لگایا نہیں انشاءاللہ, اور اب لگا رہے ہیں. تو ہم پر جب مصیبت پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ کہاں ہے. بھئی یہ تو مصیبت سے پہلے اللہ کو پکارو. جو اللہ کو نہیں پکارتا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر اسباب پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جیسے کافر اسباب کو دیکھتا ہے نا, وہ تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے. گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھو تو رکتی ہے. تو اللہ کہاں ہے. تو اللہ کو اگر نہیں کوئی پکارتا تو اللہ اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. بات پہ اللہ سے دعا مانگا کرو. پیغمبروں کی کتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں. بات پہ دعائیں مانگتے تھے, بات پہ دعائیں یاد کریں. دعائیں, ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبولہ, یہ نام نوٹ کر لیں. کیا نام ہے اس کا, مناجات مقبولہ. ہر کتاب ہر لائبریری سے مل جائے گی, یہ جتنے بھی کتب خانے ہوتے ہیں نا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو جمع کر کے چھوٹی سی کتاب میں لکھ لیا ہے. ایک چھوٹی سی کتابچے میں جمع کر لیا قرآن کی دعائیں اور حدیث میں جو دعائیں, بہت جاندار دعائیں ہیں وہ. اچھا, دعا ایسی چیز ہے کہ جب جن الفاظ سے انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا, وہ الفاظ بھی اس کے دل پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا شاندار کام یہ کیا کہ اب چونکہ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں, ساری دعائیں قرآن اور حدیث کی آپ پڑھیں گے تو ایک ہی اتنی لمبی ہو جائے گی پھر. تو انہوں نے اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. سمجھتے ہیں, ہفتے کے دن, اتوار کے دن, یہ یعنی 7 منزلیں بنا دی ہیں اس کی. اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے, یعنی وہ دعائیں عربی میں اور نیچے اس کا ترجمہ. آپ بے شک عربی نہ پڑھیں, ترجمہ پڑھ لیں. وہ روزانہ کا معمول بنائیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں, ایسی جاندار, ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا, چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں, دیکھو ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا, نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے, بچوں کے پیپر ہونے والے, ایگزام ہونے والا, ایک دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی ان سے, ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے, یہ ٹینشن. کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک, چاہے کسی کی بھی ہو, تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے
کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دی. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ, تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا, اسلام آباد, ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج, کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کراچی میں, نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں, وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا, مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا, میں پڑھ لیتا ہوں, چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جہاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں, پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی, میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے, سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھپا لگے, اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا, یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں, اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے, اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے, نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے, وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, کیا ہیں ڈاکٹر, جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں, لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو, بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا, تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے, آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں, ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست ہے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا. رو رہے ہیں, روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہے نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا. اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں, وہ میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقد كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ اس سے جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ, لیکن نہیں ہوتا بھائی.
جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے، وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی یہ پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثیاب، نیا کپڑا، پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں. تو ہم سب پرانے ہونے والے. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں، بڑا خوبصورت ہوں. لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں، اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں، لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں واہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہو. اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں، تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے، یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں، تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا، اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ، اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو، اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی، وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا، دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے، جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے، تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی، تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم، کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ، اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اصل کیا ہے آخرت، اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی، اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا، جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو، اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا جو بے وفا ہے. لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل، جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور، امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے، اور دھوکے کی دنیا جو دکھائے جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی، ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے، اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا، مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن، جب ملی ہے پہلی رات میں آپ کی جب شادی ہوئی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا، سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولے گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے، میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی، لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں، لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی، فون آ گیا جی غفار کا فون. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے، میرا کلاس فیلو تھا، مجھے لائک کرتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے
تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا, اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشعور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر یہ اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے. تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی, ترساتی رہے گی. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی, کہہ رہا میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خان. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, کہہ رہا بند ہو جائے گی تو کیا. میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ, وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گا. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے دو اور کیا, ہلکے پھلکے. تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں, قبر میں رکھ کے کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ. لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی, 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار. یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے, تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی. تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں, مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو. کہ وہ ایک الگ سوچ ہے, وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے. جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہا ہے. میری گاڑی, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہیں. یہ بٹن دباؤ گے تو یہ, یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے.
تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا, ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے, ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے, اس کو لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے, باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے, یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے, ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں, تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک, ہوتی ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے, کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبور. وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے, میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی, خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو. تو بتاتے نہیں ہے کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی, تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا, تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے. ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے. وہ کھائے گا کہاں سے, بھیک مانگے گا لوگوں سے, بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا, پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو, اور شادیاں کیسے کرے گا, ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے, کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے, یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں. وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے,
انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی، اسے کچھ بھی اتنا نیک ہے، اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی، وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہیجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی، حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے، اس رغبت کو پورا مت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے، خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں بس. اور کیا ہے، اب خوشبو بڑی زبردست ہے، آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا، یار بڑی زبردست، میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو، یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہ پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا، بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہی نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے، کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں، ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی، اچھی بھی لگے گی، یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے، خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے، تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا، ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے شہوت ایک لمٹ میں، یہ صحت کی علامت ہے، لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں، یہ صحت مند ہونے کی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی، اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ، پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو جو بالکل چھوٹا بچہ ہے جس کو پیسے کا نہ پتا ہو، 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ، 5 روپے پکڑاؤ، اسے کوئی فرق، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے نا، پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا، ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتا بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی، یہ محبت لمٹ میں. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے، ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا، اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے، یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ بری چیز نہیں. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا، وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی، لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ، وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سماعت تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے، کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے، لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے؟ پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے، ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جہاں تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا، تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے، یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے، یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو، ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا، ہم پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا، کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلایا، انٹرویو لے رہے ہیں، اس کو کم بولنے دے رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے، یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بیٹھا. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے، اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں، حب مال، حب جاہ، حب با. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو، سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے.
تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت کامن ہے، مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بگے گا، ہم سے کون فتویٰ لے گا؟ پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے، بھائی میرے پاس علم کم ہے، میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں، بھائی ہم کیا ہے، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، جاہل ہے، وہ مان لیتا ہے آرام سے۔ آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے، وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں، تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں۔ میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے برے نہیں ہوتے۔ میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے۔ میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ، میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔ یہ بڑی بھی محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے، اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے۔ یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو وہ عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت، تو ایک لڑکا نوعمر بیٹھا، وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے؟ تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھا، میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے۔ کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتا نہیں چلتا۔ جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی، بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا۔ ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا۔ بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا، آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے؟ چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے۔ بہت سے قاری کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے، قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں، افضل یہ ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو۔ فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب میں سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے، بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے۔ قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو، حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت کو بتا رہے تھے کہ، لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو، لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں۔ تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا، میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے۔ اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا۔ میں بیٹھ گیا آرام سے، لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں۔ اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے۔ تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا، یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا، مجھے بہت بول کے، اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا۔ لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود، یہ کیا ہے، اٹ از کالڈ حب جاہ۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے۔ یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے۔ سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کامن بیماری ہے، یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو، کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟
حب یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھڑک یہ ٹھڑک ہے, یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں, ان میں حب باہ ہے, حب مال ہے, اور حب جائے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب, یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں فرق ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا, اب حب جاہ آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ, صحیح خراب, واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی, تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے, میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ, تو غلط پڑھ رہا تھا میں. اسے مجھے بتا دیا, میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کیا امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے, وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی, میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا, اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا ایک دم دھواں نکل لے لال شرخ. تو غلطی بھی غلطی رہے گی, اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو, یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا وہی لفظ. آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس میں. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے, میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچے ٹیڑے میڑے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش
یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں، پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں، حب جا، حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں، کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ، اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت، باہ کی محبت، اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے، تھوڑے دن دور رکھو، اللہ اللہ کرواؤ، ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا، ہر جگہ میں، یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی، اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی، لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے، سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں، آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے، میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ تھوڑا ہل رہے ہیں، کہ مجھے بواسیر ہے، اصل میں بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان، پوڈ کاسٹ چھوڑو، رشتہ لینے گئے نا، یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے، لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کرتا ہوں. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا، مجھے تھوڑی سی بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر، لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے گیا، آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی. مجھے کیا رہتی ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی. نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں، پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد، کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے، اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو، تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے. حب باہ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا. یہ عزت کا بھوکا ہے، تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ. اور یہ کس میں؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے. اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے، سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو، وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے، میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور فرعون کیا چھچور بنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا، وہی باتیں کر، یہ میری سواری ہے، یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی. یہ کلیم اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات لے کر آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے؟ وہی گھٹیا سوچ. یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے باغات ہیں، ہا اولائی الانہار تجری من تحتی. میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا، جو میرا جو پیلس ہے، اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے، یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے، فلاں انجینئر سے بنوائی، فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں. ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے، اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس سے۔ تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو، جس پہ کیا ہو، فخر ہو۔ ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شو نہیں مار رہا، میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے، تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بنگلے، گاڑیاں، یہ شو مارنے والی چیزیں۔ میں شو جو مارتا ہوں نا، بچوں پہ مارتا ہوں، بیگموں پہ مارتا ہوں۔ 4 ہیں، تو بتا کتنی ہے؟ تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس جناب یہ ہے، میرا بنگلہ دیکھیں مفتی صاحب یہ میرا۔ ایک دن کیا ہوا، ہم گجرانوالہ میں، وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا، اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، عالم تھے۔ پرانی بات ہے، ہم لاہور میں گئے، وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر، وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے، یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب، بیچارہ فخر، یعنی ایک اس میں ایک نعمت کے طور پر، یہ میرا بزنس ہے، بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا، ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس وقت۔ اچھا یہ میرا بزنس ہے۔ اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے، احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی۔ میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے، خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے۔ پھر اس نے اپنا گھر دکھایا، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر تھا بھائی، بڑا لگژری، ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ۔ جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا، ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے، میں نے ایسے تو اس نے کہا ایک ہے، میں نے کہا پھر کیا فائدہ، اسٹائل سے بولا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا، 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں، یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے۔ اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے، کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے، مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے یار، جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا، اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے، اپنا بزنس دکھا رہا ہے، اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے، اپنے بنگلے دکھا رہا ہے، اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا، بولے بیویاں کتنی؟ اس نے کہا 1۔ میں نے کہا پھر کیا فائدہ، کیا شو مار رہے ہو؟ اس وقت ہماری 3 تھی، ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں، اس سے ہم بہتر ہیں، نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے، نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے، نہ ہمارے پاس یہ، ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی، کیا کرنا ہے تم نے؟ کتنا کھا لے گا؟ پراٹھا، انڈا، ملائی، اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی؟ تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار، ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں، انڈا بھی کھا لیتے ہیں، ملائی بھی کھا لیتے ہیں، جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں، نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم، دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں، تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے، بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے۔ کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا، اتنی گاڑی، ابے کیا گاڑی، اوبر میں چلے جاؤ، رکشے میں چلے جاؤ، 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی۔ کیا مسئلہ ہے اس میں، اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانے سے، اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ، اس پہ فخر اڑتے ہیں، بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے، بٹن دبایا، ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا، دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو، پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے بہتر ہے، یہ کیا خیال ہے؟ میرے پاس FX گاڑی تھی نا، وہ یوں کرتا تھا اس کو، پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا، اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس، اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا، پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے، پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں، خوش ہیں الحمدللہ۔ تو جب میں نے اس کو اتنا، اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا، کروڑوں اربوں، میں نے آخر میں مجھے بیویاں کتنی ہیں، اس نے کہا نا ایک، پھر کیا فائدہ یار، گھنٹے سے تو ہمارا